تو ہمارے سامنے تو اتنا خوبصورت نمونہ موجود ہے نا اپنے رسول کا. اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر ہم انسان ہیں, جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم بعض دفعہ ایکسٹریمز کے اندر ڈگمگاتے رہتے ہیں. کام کرتے 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 پریکٹس میکس پرفیکٹ, پھر آہستہ 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 ٹھہراؤ آتا ہے انسان کے اندر. یہ بھی وقت لگتا ہے اس کے اندر, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ استقامت کی کیفیت آ جائے گی, لیکن وقت کے ساتھ, ایک دم نہیں آتی. 2 3 4 سال لگتے ہیں انسان میں, تب کہیں جا کر سمجھ آتا ہے. جب آپ ریٹروسپیکٹ میں دیکھتے ہیں نا, پھر اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں. اچھا اس وقت میں نے یہ کیا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اب نیکسٹ ٹائم میں یہ نہیں کروں گی. تو اپنی غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے, یہ تجربہ ہے اس کا, تجربہ تربیت کرتا ہے انسان کی. تو یہ فرما دیا کہ وَلَا تَطْغَوْا, حد سے مت گزرنا, مقام بندگی پر موجود رہنا. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. پھر اللہ کی طرف توجہ دلا دی گئی کہ جو بھی کر رہے ہو تو اللہ کو سامنے رکھنا, جواب تو تمہیں اللہ ہی کو دینا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اور ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کہ کوئی ایگزامنر دیکھتا ہے ایگزام دینے والے کو, یا جیسے کوئی جج دیکھتا ہے, اس طرح وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہیں جج کرے گا. تو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سچا رکھو, کسی انسان کو بیچ میں مت آنے دینا, کسی انسان کی خاطر کام مت کرنا. یہ بھی حقیقت ہے, لوگ تو دیکھتے ہیں کبھی نہیں دیکھتے. لوگوں کو دکھانے کو کام مت کرنا. یہ مت سوچنا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں کروں اور لوگ نہیں دیکھتے تو نہ کروں. اس طرح بھی کبھی استقامت نہ آئے گی. استقامت جب آئے گی جب انسان اللہ کی کانسٹنٹ نظر اپنے اوپر دیکھتا ہے نا. بصیر جو لفظ ہے نا, یہ فعیل کے وزن پر ہے, فعیل کا وزن ہے, اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے. رحیم کی طرح کنسسٹنٹلی ایک کام ہو رہا ہے, کانسٹنٹلی ایک کام ہو رہا ہے. اللہ کانسٹنٹلی دیکھ رہا ہے, بصیر ہے, مسلسل دیکھ رہا ہے, اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگے. تو جب انسان اللہ کی خاطر اللہ کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہوئے کام کرتا ہے, تب بھی اس میں ٹھہراؤ آتا ہے اور استقامت آتی ہے. آگے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا, ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے, اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو تم کو اللہ سے بچا سکے, اور کہیں سے تم مدد نہ دیے جاؤ گے. ترکنو, کاف واو نون مادہ ہے اس کا, معنی ہے اس کی معمولی سا جھکاؤ, سلائٹ انکلینیشن. تو تطغو میں تو ایکسٹریم بتا دی گئی, وہ طغیانی ہے, اور ساتھ ساتھ کہا کہ طغیانی تو ایک طرف, ولا ترکنو, اتنا سا بھی مت جھکنا, الی الذین ظلموا, ان کی طرف جنہوں نے کہ ظلم کیا. تو کیا ہوگا, تم کو آگ چھو جائے گی, اور اللہ سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ملنے والا. اب یہ جو ہے لا ترکنو, اس کا کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے سلائٹ جھکاؤ, سلائٹ انکلینیشن, معمولی سا جھکاؤ. اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں. یعنی اللہ کے نافرمانوں کے اعمال کو تم ذرا بھی پسند مت کرو, ذرا بھی مت جھکنا, تمہارا کوئی مینٹل انکلینیشن بھی نہ ہو ان کی طرف. یا تم جب لوگوں کو دین سے بیزار بے نیاز دیکھو, تم رشک مت کرنا, ذرا سا بھی تم ان کو خوش قسمت مت سمجھنا یا اچھا مت سمجھنا, ذرا سا بھی نہیں. تمہارے دل میں ایک چھوٹا سا خیال بھی ان کو دیکھ کر نہ آئے کہ ہاؤ لکی, دیکھو انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں, تو یہ تو اپنی زندگیاں اپنی مرضی کی گزار رہے ہیں, اور ہم نے ذمہ داریاں کتنی ساری لے لی ہیں, ہم تو دیکھو کیسے پھنس گئے, ہم نے کیسی زندگی مشکل کر لی. تو کہا کہ ذرا بھی انکلینیشن نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا سا بھی نہیں. پھر یہ بھی اس کا مطلب لیا گیا ہے کہ برے لوگوں کے برے کاموں پر خاموشی یا رضا کا اظہار مت کرو. نیدر بی سائلنٹ نور اپروو آف دیم, نہ خاموش رہنا ہے برائی دیکھ کر, نہ ہی رضا کا اظہار کرنا ہے. وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ اپروول دینا ان کو. ایک مطلب یہ لیا گیا کہ ان کی صحبت اختیار مت کرو برے لوگوں کی. تھوڑا بہت کبھی کبھار کا ایکوینٹنس شپ, ملنا جلنا, تھوڑا سا ہلو ہائے, مجبوری ہو تو ملنا ٹھیک ہے. بھاگ بھاگ کے شوق سے دل سے انسان نہ ملے, دل ان کے دل سے نہ ملے.
ان جیسا بننے کا دل نہ چاہے. اس لیے کہ حقیقت ہے کہ گناہ انسان کے ظاہر کو بعض دفعہ بہت خوشنما تو بنا دیتے ہیں. گناہ سجا دیتے ہیں بعض لوگوں کو، اکثر لوگوں کو، بلکہ ان کی زینت کا سبب ہوتے ہیں. لیکن کیا فائدہ ایسی زینت سے جو گناہوں سے حاصل کی گئی ہو، جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے حاصل کی گئی ہو. تو کہا کہ تم کبھی خوش قسمت یا اچھا نہیں سمجھنا ان کو، اپنے اندر سے اپنے دل کو مضبوط رکھو. اور کیا کرو اس چیز کے لیے؟ صبر تمہارے پاس کہاں سے آئے گا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ، یہ ہے نصیحت، لیکن کس کے لیے؟ للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے. سب ان باتوں سے سبق نہیں سیکھیں گے. سیکھیں گے وہی جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے تعلق جوڑ کر بیٹھے ہیں، جو استقامت کو منزل بنا کر بیٹھے ہیں، وہی سیکھ سکتے ہیں. طرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، سائیڈ. دو کناروں کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ صبح دن کا پہلا کنارہ ہے اور شام دن کا آخری کنارہ ہے. سورج کا طلوع ہونا، پھر سورج کا غروب ہونا. تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو دن کے دو کناروں کی بات کی گئی ہے، جس میں کہ نماز قائم کرنی ہے. دن کا پہلا کنارہ صبح، اس میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، ارلی مارننگ. اور شام ڈھلے عصر پڑھی جاتی ہے. مغرب سے تو رات شروع ہو جاتی ہے نا. مغرب تو دراصل رات کی نمازوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. رات کی دو نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء. اور جو دن کی نمازیں ہیں، یعنی روشنی کی جو نمازیں ہیں، صبح ہوتی ہے، صبح صادق فجر کا وقت. اور جب دن ڈھل رہا ہوتا ہے، دن نچڑ رہا ہوتا ہے، دھوپ پیلی پڑ رہی ہوتی ہے، یعنی عصر کا وقت. اور فرمایا زلفا من اللیل. زلفن، زلفتن سے لفظ بنا ہے، معنی ہے ایک حصہ، اپارٹ. مراد ہے یہاں پر زلفا من اللیل کی نمازوں سے علماء نے مراد لی ہیں مغرب اور عشاء کی نمازیں. تو تم نماز قائم کرو. اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ورنہ اللہ اقرأ الصلاۃ بھی تو فرما سکتا تھا، نماز پڑھو. پڑھو کا لفظ نہیں آتا. نماز پڑھنا اور چیز ہے. کوئی شخص 30 سال بھی ہو سکتا ہے نماز پڑھتا رہے، لیکن استقامت نہیں آئے گی اس کے اندر. اسی کہ نماز پڑھی ہے نا، اس نے قائم نہیں کی. جو نماز قائم کرتا ہے اس میں آتی ہے استقامت. یہ بھی حقیقت ہے. پورے آداب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، تمام ارکان درست طریقے سے ادا کرتے ہوئے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ ہوتی ہے نماز قائم. پابندی سے نماز پڑھنا، یہ ہے نماز کا قائم کرنا. تو ان نمازوں کا ذکر کر دیا گیا کہ تم نماز پڑھو. کیا ہوگا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک بھلائیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو. ہر بھلائی جو ہے وہ کفارہ بن جاتی ہے. اچھا دیکھیے، لفظ جو ہے نا کفارہ ہے، کاف پہ زبر. بعض دفعہ کچھ لوگ کفارہ کہتے ہیں اس کو. کفار ہم نے کس کو پڑھا؟ کافر کی جمع ہے نا کفار. تو کفارہ نہیں کہتے، کفارہ کہتے ہیں اس لفظ کو، اے کے ساتھ، کے اے، کفارہ. تو ہر بھلائی کفارہ بن جاتی ہے کسی برائی کا. خاص طور پہ نماز کا پڑھنا بہت سے گناہوں کو دھونے کا سبب بن جاتا ہے. حدیث میں 5 وقت نماز پڑھنے کو تشبیہ دی گئی ہے ایسی نہر سے جو انسان کے گھر کے دروازے پر بہتی ہو، اور کوئی شخص اس نہر میں دن میں 5 دفعہ نہاتا ہو. جو 5 دفعہ نہائے کسی نہر میں تو اس کے جسم پر کوئی گرد غبار، میل مٹی باقی نہ رہے. بالکل اسی طرح جو 5 وقت نماز قائم کرتا ہے تو اس کے اوپر سے گناہوں کی میل کچیل ہٹتی رہتی ہے. مسند احمد میں یہ بات ہمیں ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کسی مسلمان سے گناہ ہو جائے تو 2 رکعت نفل پڑھ لے، گناہ کی معافی ہو جائے گی. یا کوئی بھی نیکی، کوئی گناہ ہو گیا تو انسان صدقہ کر دے، خیرات کر دے، استغفار کو گناہ کے پیچھے لگا دے.
ہر نیکی جو ہے وہ برائیوں کو دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے. تو صغیرہ گناہ نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے، ان چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ معافی مانگنے سے، استغفار کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں. اور اس میں تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے. اب آگے فرمایا وَاصْبِرْ، تو آپ صبر کیجئے. پھر یہ کیا ہے؟ واحد کا صیغہ، پھر واحد کا صیغہ. صبر کیجئے، لیڈر سے بات کی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ لیڈر ہیں، آپ رسول ہیں، آپ صبر کیجئے. حقیقت ہے کہ جتنی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی انسان کو صبر کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے. جو جتنا زیادہ کام کرے گا اتنا زیادہ اس پر صبر کا مرحلہ آئے گا. حقیقت ہے. اور صبر سے ہی استقامت آتی ہے، ٹھہراؤ آتا ہے انسان کے اندر. صبر کیا ہے؟ پرسکون رکھنا اپنے آپ کو، آرگنائز رکھنا اپنے آپ کو، گھبرا کر پریشان ہو کر دو ایکسٹریمز کے اندر ڈولتے نہ رہنا، جما کے رکھنا. صبر ہی سے ہر نیکی وجود میں آتی ہے، بغیر صبر کے کوئی نیکی آ نہیں سکتی. اور صبر کا جو باغ لگتا ہے، جو نیکیوں کا باغ لگتا ہے، وہ صبر کی وجہ سے لگتا ہے. اگر صبر نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ ایک نیکی شروع کری، بہت محنت کی، بہت محنت کی، پھر دوسری نیکی کا خیال آ گیا، پہلی نیکی کو چھوڑا، دوسری کے پیچھے لگ گئے، پہلی کو نگلیکٹ کر دیا، دوسری پر محنت کر رہے ہیں، پھر کوئی تیسرا موقع زندگی میں آ گیا نیکی کرنے کا تو دوسری کو بھی چھوڑ دیا، تیسری کے پیچھے لگ گئے. اس طرح کیا ہوگا؟ نیکیوں کا باغ نہیں لگ پائے گا. امیجن کریں نا دنیا کے باغوں کو. آپ نے ایک پودا لگایا، چھوٹا سا آپ لے کر آئیں سیپلنگ، آپ نے مٹی کھودی، اس کو لگایا، سب کچھ آپ نے کیا، پانی دیا، آپ روز جا کے اس کو دیکھتی ہیں، بڑھنا شروع ہو گیا، اچھا خاصا بڑا ہو گیا. پھر آپ ایک اور پودا لے آئیں، ایک اور پودا آپ کو اتنا پیارا لگا، اتنا پیارا لگا، پہلے کو چھوڑ ہی دیا. اب نہ پانی مل رہا ہے اس کو، نہ آپ کی توجہ مل رہی ہے، سوکھ رہا ہے، مرجھا رہا ہے، دوسرا پودا اس کے پیچھے لگ گئے. ایسے باغ تو نہیں لگے گا. تو نیکیوں کا باغ اگر لگانا ہے تو بھی صبر چاہیے. بالکل پراپر الاٹمنٹ توجہ کی تمام نیکیوں کو دینی ہے. ایک نماز بہت خوبصورت پڑھ لی تو اب یہ نہیں کہ دوسری نماز سر سے اتار کر پھینک دی. ترجمہ بہت اچھا یاد کر لیا تو اب عشاء کی نماز پڑھنے کی ہمت ہی نہیں بچی. یہ نہیں ہونا چاہیے. وَاصْبِرْ، صبر، ہر چیز کو صبر کے ساتھ لے کے چلے انسان، پراپر ٹائم ایلوکیشن کرے چیزوں کا. اور کوئی مشکل پڑے، مصیبت آئے، آزمائش آئے تو بھی صبر. ایسا نہ ہو کہ مشکل کی وجہ سے پھر نیکی چھوڑ دی. نہیں. تو صبر کی 3 قسمیں ہیں نا. صبر عن الابتلاء، آزمائشوں پہ صبر کرو. صبر عن المعصیہ، اگر کوئی گناہ کا موقع آ رہا ہے، ٹیمپٹیشنز ہیں تو صبر کرو. صبر علی الاطاعہ، اطاعت کے اوپر صبر کرو، جو اللہ نے کہہ دیا بس وہ کرتے رہو. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. محسن کا ذکر کیا گیا، ورنہ یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الصَّابِرِينَ، ہو سکتا تھا نا اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا ذکر نہیں ہے، محسن کا ذکر کیا گیا ہے. اس لیے کہ رو پیٹ کے تو سبھی صبر کر لیتے ہیں، شکوے شکایت گلے شکوے کر کے، مظلوم بن کے تو، اور ریزنٹمنٹ کا اظہار کر کے تو پھر سبھی صبر کر لیتے ہیں ہنگامہ کر کے. لیکن احسان کے ساتھ صبر کرنا، خوبصورتی کے ساتھ صبر کرنا، صبر جمیل، وہ بڑی چیز ہے. تو فرمائے کہ اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو انسان اپنے صبر کو سنبھال کے بھی رکھے. اس میں ایک قول آتا ہے، یہ یہاں معرف القرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ علماء نے 3 کلمات دیے ہیں، اور یہ علماء کا طریقہ تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو لکھ لکھ کر یہ باتیں یاد کرواتے رہتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ من عمل للآخرتہ کفاہ اللہ امر دنیاہ، جو آخرت کے لیے عمل کرے گا اور آخرت کے کام میں مشغول ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں اور ان کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں. یہ سننے کو الگ بات ہے اور عمل کو اور بات ہے نا.
ہوتا کیا ہے، گھر میں ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، سب سے پہلی کیجولٹی کیا ہوتی ہے؟ دین کا کام نا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے آپ کی طرح گھر سے نکل کر آنا ہو. گھر کی جب پریشانی ہو تو پہلی کیجولٹی نیکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم ٹائم آؤٹ کہاں سے لیتے ہیں؟ ذمہ داری سے یا نیکی سے. اس کو اگر انسان سوچے کہ جو آخرت کے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے کام خود بخود درست فرما دیتے ہیں، ان کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں. یہ تجربے سے پتہ چلے گا انشاءاللہ. اور دوسری چیز کیا؟ وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ. اور جو شخص اپنی باطنی حالت کو درست کر لے، قلب کا رخ سب سے ہٹا کر اللہ کی طرف پھیر دے، تو اللہ اس کی ظاہری حالت کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں. باطن کی کیا؟ اپنی انٹرنل چیزوں کی اصلاح کر لے، اندر تقوی لے آئے، خوف خدا لے آئے، خلوص، عاجزی اور ایمان لے آئے، تو اللہ اس کی ظاہر کو بھی درست فرما دیتے ہیں. اور تیسری چیز وَمَنْ أَصْلَحَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ. تیسرے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر لے، اللہ اس کے اور تمام لوگوں کے درمیان کے معاملات کو خود درست فرما دیتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت یہ کچھ اقوال ہیں جو کہ علماء کے ہیں، اور یہ معرف القرآن میں اسی آیت صبر والی تفسیر میں آپ کو ملے گا. یہ مفتی محمد شفیع صاحب کی جو تفسیر ہے اس میں. اب آگے فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کے رہے. تو اولو بقیہ کا ذکر ہے. بقیہ جس کو ہم کہتے ہیں باقی چیز، جو باقی رہ گئی، جو چیز بچ گئی. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ سب چیزیں دے ڈالتا ہے، سب سے محبوب، سب سے عزیز چیز کو وہ باقی رکھتا ہے، باقی بچا کے رکھتا ہے اپنے پاس. یعنی ضرورت پڑنے پر بہت سی چیزیں ہاتھ سے جانے دیتا ہے، لیکن اس چیز کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جو اس کو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہوتی ہے. لہذا عقل کو اسی لیے بقیہ کہا جاتا ہے. انسان کی عقل، اس کی انٹیلیجنس اس کو بہت محبوب ہوتی ہے، انسان اس کو نہیں جانے دیتا. تو سمجھ بوجھ کے لیے، انٹیلیجنس کے لیے لفظ بقیہ آتا ہے. تو کہا گیا کہ یہ جو عقل والے لوگ تھے ان کا کام تھا کہ وہ دنیا میں لوگوں کو فساد سے روکتے، لیکن بہت کم لوگوں نے اپنی عقل سے صحیح کام لیا. کیا ہوا؟ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ. ظالم لوگ تو انہی چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان ان کو فراوانی سے دیے گئے تھے. اترفو مادہ اس کا تا را فا ہے. طریفہ کا مطلب ہوتا ہے خوشحال. مترف خوشحال انسان کو کہتے ہیں، ویل ٹو ڈو پرسن. ظالم کو بھی مترف کہا جاتا ہے اس لیے کہ خوشحالی انسان کو ظلم تک لے جاتی ہے اکثر و بیشتر، الا ماشاء اللہ. بہت کم ہی پیسے والے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ظالم بنانے سے روک سکیں. اکثر پیسہ انسان کو غافل اور ظالم کر دیتا ہے. اطرفہ المال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مال نے اس کو سرکش بنا دیا، اس کو خراب کر دیا. تو یہاں نہیں عن المنکر کا ذکر آ رہا ہے کہ عقل والوں کو چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اصلاح کرنے والے کھڑے ہوں. پتہ یہ چلا کہ معاشرے میں اگر کوئی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں تو یوں سمجھیں کہ وہ معاشرے کی امان کی حیثیت رکھتے ہیں. انہوں نے معاشرے کو مہلت دی ہوئی ہے، ان کی وجہ سے اللہ معاشرے کو مہلت دیتا ہے. جیسے جسم میں روح ہوتی ہے جو زندگی کا باعث بنتی ہے،
اسی طرح معاشرے کے اندر مصلح جو لوگ ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے، وہ سمجھیے کہ معاشرے کی روح ہوتے ہیں. جیسے جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی معاشرے سے مصلح نکل جائیں تو وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی میں چلتے رہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ زور زبردستی سے لوگوں کو ہدایت دے دی جائے، یہ تو چوائس پہ اللہ نے رکھا ہے. ہدایت یا گمراہی یہ تو چوائس ہے. اچھا دیکھیں دنیا میں چوائس کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک پیپر آتا ہے، اب پیپر میں کچھ ہوتے ہیں کمپلسری کویسچنز اور کچھ میں چوائس دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب سپوزنگ کسی نے کمپلسری کویسچنز کر لیے 33% تو اس کو مل جائے گا، پاس تو ہو جائے گا. باقی چوائس کویسچنز کرے تو اور اچھے نمبر ملیں گے اس کو. تو دنیا میں یہ جو چوائس کا لفظ ہے دین کی ہدایت کے معاملے میں، یہ ہے بڑا امپورٹنٹ. بات یہ ہے کوئی اگر دین کو چوز کرے اپنے لیے، کوئی ہدایت کو اپنے لیے چوز کرے یا نہ کرے، اس سے اس کی دنیا پہ فرق نہیں پڑنے والا. دنیا میں تو جو لکھ دیا اللہ نے تقدیر میں وہ تو مل کے ہی رہے گا. تو دین پر عمل کرنے سے زندگی بہت آسان نہیں ہو جاتی، دین پر عمل کرنے سے زندگی بہت مشکل نہیں ہو جاتی. وہ تو اپنی جگہ الگ کہانی ہے، وہ تو رہے گا. ہاں چوائس یہ ہے کہ تم اس زندگی کی نعمتوں کو یا زندگی کی آزمائشوں کو تم اپنے لیے آخرت کا توشہ بناتے ہو یا نہیں. دین والوں کی زندگی میں بھی خوشحالی بھی آتی ہے، نعمتیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں. جو دین پہ عمل نہیں کر رہے ان کی زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں. تو اپیرنٹلی ہے سب کچھ ایک جیسا معاملہ دنیا کا. دین کا اثر دنیا پہ نہیں پڑتا. لیکن بات کیا ہے کہ چوائس ہماری یہ ہے کہ ہم آخرت میں ان چیزوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں اپنے لیے. اللہ چاہتا سب کو زبردستی کو مت بنا دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے سب کو چوائس دی ہے، تم جو چاہو چوز کر لو. کون صحیح چوائس کرتے ہیں؟ الا من رحم ربک، بے راہ رویوں سے صرف وہ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہو جائے. تو اللہ کی رحمت کا مستحق بنانے کے لیے انسان نیکیاں کرے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اسی آزادی انتخاب اور اختیار کے لیے ہی تو اس نے ان کو پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا. اب جو ذاکرین میں سے شامل ہیں لوگ، ان کو نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہم دعا کریں اس وقت اللہ سے کہ اللہ ہمیں جہنمیوں میں شامل نہ فرما. اور جن کا دل نہیں پگھلتا قرآن پڑھ کے، وہ کہتے ہیں لو اللہ نے خود ہی تو فیصلہ کر لیا کہ میں سب انسانوں کو ڈالوں گا، اب میں کیا کروں. تو یہی آیات لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہیں جو ہدایت چاہے. یہی آیت لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں جو کہ گمراہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور یاد دہانی نصیب ہوئی. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے لیے نصیحت ہے، حق آ گیا، قصے سنو اور اپنے لیے تم استقامت تلاش کرو. واقعی قرآن ہی انسان کو استقامت پر قائم رکھتا ہے، ورنہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں. 2 دن قرآن آپ نہ سنیں تو اپنا عمل آپ دیکھیں کہاں سے کہاں جائے گا، کتنی کمزوری آ جاتی ہے انسان کے عمل میں. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. مراد ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ وقت آ رہا ہے ہجرت کا، جو نصیحت، واعظ، تبلیغ، دعوت، تذکیر کرنی تھی کر دی گئی. اپنے مقام پر جو عمل کرتا ہے اسے کرنے دو،
تم اپنی جگہ کام کرو اور انتظار کرو، دیکھو انجام کس کا بہتر ہوتا ہے، کون شقی ہوتا ہے اور کون سعید۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ انسان کے لیے اس میں سبق اور نصیحت اور ترغیب ہے کہ اپنے رب سے اپنا معاملہ درست رکھو۔ انسانوں کے سامنے سچے بننے کی فکر مت کرو یا نیچا ہونے کی فکر مت کرو، فکر یہ کرو کہ جب اللہ کے سامنے تمہارا معاملہ لوٹایا جائے گا تو اللہ کے سامنے تم سرخ رو ہو سکو گے یا نہیں۔ تو کیا کرو؟ فَاعْبُدْهُ، تو اسی کی تو عبادت کر، اللہ کو پوجو، اللہ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو۔ فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کرو۔ وَتَوَکَّلْ عَلَیْہ، اور اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، پھر دیکھو تمہیں کیسی استقامت آتی ہے، تم لوہا لاٹ ہو جاؤ حق پر اور سچ پر، تو دیکھو اللہ تمہیں کیسا سعید کرے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو کہ تم لوگ کرتے ہو، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔